آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب خان، سیکرٹری انفارمیشن رؤوف حسن صاحب، ہمارے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بچر صاحب، اور اس کے علاوہ شیخ وقاص صاحب اور خالد خورشید صاحب موجود تھے. خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی کمر مشانی تانے کیس میں گرفتاری پہ شدید افسوس کا اظہار کیا، اور اس سے بڑھ کے افسوس کا اظہار یہ کیا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں. خان صاحب نے میرے سعودی عرب کے حوالے سے دیے گئے بیان پہ میری سرزنش کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بیان جو تھا یہ انتہائی بے موقع دیا گیا، جو نہیں دینا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے مجھے نصیحت کی. خان صاحب کے سامنے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میٹر آیا، اور خان صاحب کو جب آگاہ کیا کہ ان کو جو بتایا گیا تھا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے میرے نامینیشن کے حوالے سے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جب میں نے یہ بتایا کہ یہ بات غلط پہنچائی گئی ہے، تو اس پر میں نے حوالہ دیا کہ کل اسپیکر صاحب نے اس کی تردید کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی توقعات ہے آپ سے کہ جس سے آپ نمبر آزما ہوں گے بحیثیت چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. تو لہٰذا یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سوشل میڈیا میں چل رہا تھا، اس کو اب ختمی تصور کیا جانا چاہیے. اس پہ مزید کوئی تنازع نہیں. تمام پارٹی کی قیادت موجود تھی جب خان صاحب سے یہ بات چیت ہوئی. خان صاحب نے احتجاج کے حوالے سے، پارٹی کے امور کے حوالے سے عمر ایوب خان کو جو انسٹرکشن دی وہ عمر ایوب خان خود بیان کریں گے. خان صاحب نے اپنی زوجہ بشرا بی بی، اپنی بہنوں، ایک ایک کا ذکر کیا، ان کے اولادوں کے خلاف، کہ یہ سب کے خلاف کیسز اس لیے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور خواتین ہیں. ان کی 3 بہنیں، ان کی بیگم کرتے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھاتی ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز کے نہ لگنے کے حوالے سے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اور ہدایت کی کہ کیسز لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی جانی چاہیے. تو یہ گزارشات تھی. بقایا کچھ باتیں ہیں جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ عمر ایوب خان صاحب بیان کریں گے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی مخالف باتیں ہیں ان کی آپ کے بارے میں رائے تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہی ہو، لیکن یہ تاثر بہت زیادہ ابھر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے لیے نہ خان صاحب کی رہائی مسئلہ ہے، نہ پی ٹی آئی مسئلہ ہے، مسئلہ شیر افضل مروت ہے کہ ان کو اگر کسی بڑے عہدے پر فائز کیا جائے تو یہ ان کے لیے مسئلہ. یہ کون لوگ ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں آپ کی؟ بہرحال یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہر ایک دیکھیں، ہر ایک ایم این اے جو اپوزیشن میں، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی بھی خواہش رکھیں، یا پیک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کی. تو یہ کسی کی خواہش پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی ہیں، اور یہ کھینچاتانی تقریباً ہر سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے. صاحب یہ مسئلہ اب سارٹ آؤٹ ہو گیا یا ابھی چلے گا؟ نہیں، ابھی تو سارٹ آؤٹ ہو گیا. آج جو ہے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن متوقع ہیں. اس بات کی کوئی تحقیق ہوئی کہ جو کل سردار لطیف کوسہ نے نام لیا تھا حامد رضا صاحب کو، کوئی اس پہ بات ہوئی؟ نہیں، سردار لطیف کوسہ صاحب نے حامد خان صاحب کا نام لیا تھا. حامد خان صاحب تو سینیٹر ہیں، وہ تو بن ہی نہیں سکتے. یہ تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہیں. وہ بیسیکلی لطیف کوسہ صاحب نے نہیں لیا تھا. جس صحافی نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ نام بتایا تھا کہ ان کو یہ پروپوز کیا گیا. تو سردار صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ تو صحافی نے نام بتایا. تو میں نے کہا جی یہ بات ہے. بہرحال سردار صاحب کو یہ وضاحت بھی ہوئی کہ وہ تو سینیٹر ہیں. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہیں اس کا چیئرمین نیشنل اسمبلی سے ہوتا ہے. گورنمنٹ آپ کو بنانا نہیں چاہ رہی، آخر وجہ کیا ہے نہ بنانے کی؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. پارٹی میں خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن آج وہ مسئلہ ختم ہو گیا. گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنانا چاہ رہے. نہیں، گورنمنٹ نے تو کل ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اسپیکر صاحب نے اس کی وضاحت جاری کی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے میں اس وقت جو آپ کی پارٹی کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ہیں، وہ وہاں کی جو قیادت ہے گنڈا پور سے شدید ناراضگی کا ان کا تحفظات
तहफ़्फ़ुज़ात है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर जो है पेशावर के पीके में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें नहीं है और ना गंडकपुर साहब के हवाले से हमें इल्म है कि किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज तक कोई बयान नहीं आया है। ये सारी खबरें जो हैं ये मफरूज़ों की बुनियाद पे हैं और इन्हीं को जवाज़ बना के PTI में इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये एक बात आम है कि आपके जितने भी लोग खान साहब से मिलने आते हैं अडियाला जेल में, वो खान साहब को अलग अलग ब्रीफ करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा होती PTI में। हर एक अपनी अकल के मुताबिक, अपनी नीयत के मुताबिक, अपने समझ के मुताबिक बात करता है, लेकिन ये है कि अब तो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं। पार्टी की इश्यूज़ पे किसने बात करनी है, इंडिविजुअल या लीगल इश्यूज़ पे किसने बात करनी है, वो अब चीज़ें अभी भी हम सारी इकट्ठे बैठे थे, इकट्ठी मीटिंग हुई और इकट्ठे ही हम उठाए। अच्छा, कल से PTI एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। बानी PTI ने भी कहा कि हम कल से शुरू करें। ये बताएं कि खान साहब क्या टकराव की सियासत पे यकीन खान रखते हैं साहब या ने बबांग दहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। बहुत ही वाज़े वाशगाफ पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि न कि सिर्फ कोई मुफाहमत, किसी किस्म की मुफाहमत का सवाल पैदा नहीं होता है जब तक हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स अंदर हैं, जब तक जो है ये जो शब खून मारा गया पहले 8 फरवरी को और फिर 21 अप्रैल को। और खान साहब ने मौलाना रूमी साहब की एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ये पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने पर दिए होते हैं परवास के लिए, तो कौम को बता दें कि गुलामी ये सोचते हैं कि चींटियों की तरह ज़मीन पे रहेंगे, तो लिहाजा कौम को ज़रूरत है कि अपनी परवास के लिए उड़ान भरे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।